السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں این ایوننگ ود، اور میرے ساتھ الحمدللہ مشہور اور معروف حضرت علامہ مفتی محمد اکمل قادری صاحب کراچی پاکستان سے آج یہاں تشریف فرما ہے امہ چینل کے اسٹوڈیوز میں. اور الحمدللہ اپنے اساتذہ کے متعلق، اپنی فیملی کے متعلق اور اپنے بچپن اور پھر جوانی کے دن وہ بتا رہے ہیں. تو حضرت تھوڑا بہت میں چاہوں گا کہ آپ مزید اس طالب علمی کے دور کے متعلق ہمیں بتائیں، کیونکہ بہت سارے الحمدللہ ینگسٹرز بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح آپ بڑے آنیسٹ ہو کر آپ نے گفتگو کی ہے کہ جس طرح آپ کی پہلے زندگی تھی، اور پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ ایک اشارہ کہ کچھ کمی تھی، اور اس کمی کو آپ نے الحمدللہ پورا کیا کہ دین کے اندر اس طرح آپ تشریف لائے کہ دین کا علم حاصل کیا. طالب علمی کے دور کے اندر کیسا رہا طالب علم کا دور؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ بڑے شرارتی تھے، تو اساتذہ تو بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، تو کیا ڈانٹ پڑتی تھی، اور اس ڈانٹ کو کیسے آپ ہینڈل کیا کرتے تھے؟ مینٹل طور پر آپ نے ایک سوسائٹی کو چھوڑ کر ایک وہاں پر ایک دوسری دینی سوسائٹی کے اندر تشریف لے کر گئے، تو کس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیج کی، ہینڈل کی؟ جی دیکھیں، یہ تو جو شرارتیں وغیرہ تھیں یہ تو پھر زمانہ ماضی کا ایک حصہ بن گئیں، کیونکہ دین کی طرف مائل ہونے کے بعد تو پھر مطلقاً سنجیدگی ہی اختیار کی. لیکن جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اس کو اس طرح اپنے اوپر مسلط نہیں کر لیا کہ لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو، جی، اور لوگ قریب آتے ہوئے ڈریں کہ جی جائیں گے تو ڈانٹ پڑ جائے گی. تو ہمارے علماء کے اندر اور عوام میں جو آپ ایک بہت بڑا فاصلہ دیکھتے ہیں، اس کی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس بڑی امید لے کر پیار محبت سے آتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، یا کسی میں یہ کہوں گا ان کے نزدیک صحیح مصلحت ہی ہوتی ہوگی جس کے تحت وہ اپنے اوپر ایک سنجیدگی کا سیخول طاری کرتے ہیں. وہ چاہے وقار کہہ لیں، اس کو آپ وقار کا نام دیتے ہوں، لیکن اس سے عوام الناس کھنچ جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے، قریب نہیں آتی، اور اس طریقے سے پھر علماء اور عوام میں ایک دوری اور فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ پہلے تو تھا، پھر میں جب اس طرف آیا تو سنجیدگی اختیار کی. اور خصوصاً جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ یکسوئی سے روحانی اور علمی ترقی حاصل کرے، تو جتنا اپنے آپ کو بیکار قسم کی ایکٹیویٹیز سے وہ دور رکھے گا اتنا ہی تیزی سے ترقی کرے گا. میں نے جب علم دین سیکھنے کا ارادہ کیا تو میں اس وقت ایک تنظیم سے میں وابستہ تھا، اور بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں میں معروف تھا، تربیت کے حوالے سے بھی، بیان کے حوالے سے اور تبلیغ دین کے حوالے سے کافی میں مشہور تھا، اور کئی میں نے دیگر ملکوں کا سفر بھی کیا تھا اس سلسلے میں. اب ایسے شخص کے لیے اگر وہ علم دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر میں ان تمام چیزوں کو جاری و ساری رکھتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ میں پڑھ نہیں پاتا. تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے بعد صرف ایک لاہور میں مجھے ایک مسجد تھی جو سنسان سی تھی، اس میں ایک میں نے کمرہ لے لیا. دارالعلوم میں اس لیے نہیں رہا کہ وہاں پہ پھر وہی مسئلہ تھا کہ وہاں پہ وہ دوست احباب بن جاتے، اور دارالعلوم کے اندر تو پھر ایک روم میں جیسے 6 ہیں 7 ہیں افراد ہیں تو پھر وہ یکسوئی نہیں آ پاتی. تو میں وہاں پر رہا سنسان سے، اور 7 سال تک میں تقریباً میں نے اس حجرے میں رہ کر گزارے ہیں. اور اگر کوئی ملنے بھی آتا تھا میں کوشش کرتا تھا کہ نہ ملوں تاکہ میری یکسوئی میں فرق نہ رہے. کوئی ملنے آتے تھے بعض اوقات، جی کیسے آئے، تو وہ محبت میں کہتے جی آپ کی زیارت کرنے آیا. اچھا کر لی، جی ہاں، السلام علیکم. تو وہ ناراض بھی ہو جاتے تھے بعض لوگ کہ جی تکبر آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا بڑا پن ہے، ہم سے صحیح طرح ملتے بھی نہیں ہیں. لیکن وہ کام کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جیسے ہوتا بھائی یہاں سے گزر رہا تھا سوچا آپ سے مل لوں، اور ملنے میں 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ نکل جائے. تو اس لیے ایک تو یہ یکسوئی میں نے جب اختیار کی اور تنہائی پسند ہوا تو اس سے مجھے پڑھنے میں آسانی ہوئی. تو جتنے اس طرح علم دین سیکھ رہے ہیں ان کے لیے میری گزارش ہے کہ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ پڑھائیں. تو میں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا کہ میں نے جب دوسرے سال میں آیا تو اس کے بعد سے ہی، بلکہ دوسرے سال سے پہلے ہی کچھ شاگرد تھے میں نے گھر میں پڑھاتا تھا، ان کو ساتھ لے کر گئے تھے ہم. تو یہ پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، اور تقریباً زمانہ طالب علم میں میرے پاس 50 سے 52 اسٹوڈنٹس تھے، جو جب میں فارغ ہوا ہوں تو وہ 1 سال بعد 2 سال بعد وہ بھی فارغ ہوئے، اور سب کے سب عالم ہیں، مفتی ہیں، مدرس ہیں، پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. دوسرا یہ کہ آپ جو سبق پڑھ رہے ہیں، جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کو بڑی محنت کے ساتھ تیار کریں، دیانتداری کے ساتھ. جتنا آپ علم کے ساتھ مخلص ہوں گے، علم اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آئے گا.
تو بڑی محنت سے میں پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، اس سے بڑی پختگی حاصل ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ طالب علم کو سوچنا چاہیے کہ مجھے 8 سے 6 سال بعد، 7 سال بعد، 8 سال بعد کیا کرنا ہے، میں کس طریقے سے اپنے آپ کو مؤثر ترین بنا سکتا ہوں۔ فیوچر پلاننگ، یہ فیوچر پلاننگ بہت ضروری ہے۔ تو میں نے پڑھتے پڑھتے ہی میں نے ذہن بنا لیے تھے میں عالم بھی بنوں گا، مفتی بنوں گا، اسی دوران ہی میں تحریر بھی کروں گا، کتابیں لکھ لوں گا، اور ٹیچنگ تو میں کر ہی رہا تھا، میں استاد بناؤں گا۔ اگر میں کوئی فارغ ہونے کے بعد ادارہ اپنا چلاتا ہوں تو کیسے چلاؤں گا؟ اس کے لیے پھر میں مشاہدہ کرتا تھا، میں دیکھتا تھا دارالعلوم کے نظام کے بارے میں، بہت اچھی چیزیں ہوتی تھی، میں اس کو ذہن میں لے لیتا تھا کہ یہ مجھے ایسے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کمی نظر آتی تھی میں اس کو بھی نوٹ کرتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو یوں کر لیتے زیادہ بہتر تھا۔ اگرچہ ہم کہتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہمارے اساتذہ نے کسی حکمت کے تحت ہی کسی چیز کو اختیار کیا، ضروری نہیں کہ مجھے سمجھ میں بھی آئے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب میں فارغ ہوا تو میں ایک عالم بھی تھا، مفتی بھی تھا، میں ایک تحریر کرنے والا محرر بھی تھا، مدرس بھی تھا، معتمم بھی تھا، اور میں ایک ادارے کو آرام سے رن کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد میں نے فوراً جب ادارہ میں نے شروع کیا، میں بہت آسانی سے اس کو چلانے میں کامیاب ہوا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کراچی میں ہی؟ جی ہاں، میری کراچی میں ہے، الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے نام سے ہے۔ اچھا، یہاں رہائشی نہیں ہے، اس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تقریباً 500 کے قریب ہیں، میلز بھی ہیں، فیمیل بھی، بچے بھی، لڑکے لڑکیاں دونوں پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے یہ جو درس نظامی کا کورس تھا پہلے 25 سال کا تھا، اچھا، پھر اسے کم کر کے 18 سال پہ لے کر آئے ہمارے اکابرین، 18 سے 12 سال پہ لائے، 12 سے 8 سال پہ لے کر آئے۔ عام دارالعلوم میں 8 سال میں وہ کورس ہوتا ہے، ہم نے اس کو 6 سال میں کر دیا۔ 5 سال میں درس نظامی کراتا ہوں، 1 سال میں مفتی کورس کرواتا ہوں۔ جو وہ کتابیں لڑکے پڑھ رہے ہیں بعینی ہوئی کتابیں بچیوں کو پڑھاتا ہوں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو اسکالرز نکلیں، جیسے آپ دیکھیں ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی مجتہدہ صحابیہ تھیں، کئی اجتہادی مسائل میں ان سے رجوع کیا جاتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں عورتوں کو مسجد میں جماعت میں آنے سے روکا، تو آپ کے پاس ہی استفتاء لے کر گئے لوگ کہ حضور یہ دیکھیں یہ حضرت عمر فاروق نے عورتوں کو روک دیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ظاہری اعتبار سے، اور یہ عورتوں کے جو اب معاملات ہیں ان کو ملاحظہ فرماتے، تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ ہے کہ اجتہاد، مزاج رسول کو سمجھنا، مزاج شریعت کو سمجھنا، اور سیدہ عائشہ یہ مجتہدانہ فیصلہ فرما رہی ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہماری بچیاں بھی اچھے انداز سے علم سیکھ کر اسی طریقے سے، دیکھیں لڑکیوں کے اندر میں کہتا ہوں ذہانت لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ویسے تو شریعت ہماری کہتی ہے ناقصات العقل ہیں عورتیں، لیکن ساتھ میں سرکار نے بھی فرمایا کہ ایک ذہین مرد کی عقل کو لے جانے والی عورت سے زیادہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ناقصات العقل ان کو کہا گیا، وجہ یہ ہے کہ ان کی اکثر جو طبعی تقاضے ہیں نا، یہ ان کی عقلی فیصلوں پر غالب آ جاتے ہیں، جلدی ہائپر ہو جاتی ہیں، بے صبری بہت زیادہ ہے، جلدی بدگمانی کر کے نتیجے مرتب کر لیتی ہیں، عقل کو پورا استعمال نہیں کرتی، اس وجہ سے ناقصات العقل ہے، ورنہ یہ بہت ذہین ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بچیاں جو پڑھنے میں آ جائیں وہ لڑکوں سے زیادہ اچھے انداز سے پڑھتی ہیں۔ یہ تو یہاں کے بھی ریزلٹس بتاتے ہیں حضرت کے، یہاں یوکے کے ریزلٹس کے علم کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا، ایک عورت بعض اوقات اپنے پرسنل جو پرائیویٹ مسائل ہیں وہ کسی مرد اسکالر کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرماتی ہیں، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اچھے انداز کو اختیار کر کے شرمانا نہیں چاہیے۔ مثلا آپ نام لکھے بغیر میل کر لیں، کوئی میسیج کر دیں، بھئی ہم یہ مسئلہ بتا دیں، ضروری تو نہیں اپنے آپ کو آپ ظاہر کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی تو اگر ہماری ایسی بچیاں اسکالر بنیں، مفتیہ بنیں کہ وہ خود بڑی بڑی کتابوں سے مسئلے نکال کر بتانے کی صلاحیت رکھتی ہوں، تو بہت اچھا معاشرے میں چینج آ سکتا ہے۔ اس کے لیے پھر الحمدللہ میں نے ادارہ قائم کیا ہمارا۔ آپ اگر دیکھیں تو ہر کمرہ ماشاءاللہ ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ پاکستان میں شاید اس طرح کا کوئی ادارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں دینی طالب علم کے لیے اے سی لگایا گیا ہو۔ کب تعمیر ہوا؟ یہ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے۔ 7 سال؟ جی ہاں، ہمارے 2 بیچ فارغ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بھی ہم چونکہ پڑھاتے ذہنی اور شخصی تربیت بھی کرتے ہیں، شخصیت کی تعمیر ہو، ذہن پختہ ہو، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے۔ ہمارے ادارے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بچیوں کے لیے تو میں پابندی رکھتا ہوں کہ مطلب وہ باپردہ طریقے سے تشریف لائیں، باقی لڑکے اگر کوئی داڑھی والا ہے نہیں ہے، ننگے سر آ رہا ہے، ٹوپی پہن کے آ رہا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے آ رہا ہے، شلوار قمیض، ہم کہتے ہیں آپ سب آئیں، دنیا دار ہے، دین دار ہے، ہم کچھ نہیں دیکھتے۔
کیونکہ میرا ذہن ایسا ہے اور الحمدللہ میں نے اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے باقاعدہ کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک تو علم خود بخود ان کے مزاج میں سنجیدگی لاتا ہے. صحیح. دوسری بات یہ کہ پھر ہم تربیت کرتے ہیں مسلسل 6 سال تک بچہ ہمارے پاس رہ کے جب تربیت کو حاصل کرتا ہے ماشاءاللہ پھر بالکل وہ دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے شرط لگا دیتے ہیں بعض اوقات شلوار قمیض پہننی ہوگی, سر ڈھکنا ہوگا, داڑھی ہوگی تو تمہیں اندر داخل ہونے دیں گے ورنہ نہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا دار بچہ اگر چاہتا ہے کہ میں سیکھوں اور وہ شروع میں ایک دم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. خاندان ہے, اس کو سب کو فیس کرنا ہے, گھر کو فیس کرنا ہے, پھر اس کا اپنے کچھ گیدرنگ ہوتی ہے, وہ ہر ایک کو اس طرح فیس کر کے قائل نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ بیچارہ آتا نہیں ہے اس طرح. صحیح. اس لیے آپ دیکھیں آپ الحمدللہ اتنی پیاری تبدیلی ہے کہ کوئی مطلب کاروبار کرنے والے حضرات بھی ہمارے پاس آئے, کوئی گارمنٹ سے کام کرتا ہے, کوئی پلاسٹک دانے کا کام کرتا ہے, کوئی فلاں الیکٹرانکس کے کاروبار میں ہیں لوگ, لیکن ماشاءاللہ آنے کے بعد باقاعدہ عالم بنے ہیں, مفتی بھی بنے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, فتوے بہترین لکھ رہے ہیں اور مارکیٹ میں جا کے بیٹھتے بھی ہیں. صبح پڑھتے تھے اور دوپہر میں ہمارے یہاں کراچی میں مارکیٹ اوپن ہی 11-12 بجے ہوتی ہے, تو دن میں پڑھتے تھے صبح کے ٹائم میں, شام دوپہر میں جا کے اپنا کاروبار شروع کیا شام تک, اور وہ اسکالر بنے ہیں. صحیح. تو اس لیے میں ذہن دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہ کسی کو آپ علم سے روکیں نہیں, جو آ رہا ہے اس کو آنے دیجئے. علم خود بخود اس کے مزاج میں سنجیدگی لے کر آئے گا. آپ کے پڑھانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے, آسان انداز سے پڑھائیے, اسے پیار دیں, محبت دیں, تو وہ دین کو انشاءاللہ خود بخود قبول کرے گا. آپ ڈنڈا اٹھا کے مارنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں آپ بس جیسے ہم کہہ رہے ہیں شروع سے آپ ویسے ہو جائیں, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور حضرت یہ کیونکہ آپ نے شاید آپ کے ذہن جو ہے الحمدللہ اس بات کو سمجھتا ہے, کیونکہ آپ نے جو معاشرہ بتایا, پھر گھریلو ماحول بتایا, آئی تھنک وہ کنیکشن آپ کی ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ ایک علمی گھرانے سے ہوتے ہیں, تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی باہر کی دنیا جو ہے وہ کیسے لوگ رہتے ہیں, ان کو کیسے اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنا ہے. تو اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ طالب علمی کے دور کے بعد یہ آپ نے بتایا کہ مدرسہ آپ نے قائم کیا الحمدللہ, اور اب آپ کراچی کے اندر جو حالات ہیں ان کے باوجود آپ کس طرح یہ سارا سسٹم اور نظام چلاتے ہیں؟ بہت برے حالات جو بتائے جاتے ہیں. جی اس پہ میں کمنٹس کرتا ہوں. پہلے تھوڑا سی جو علماء کا آپ نے بتایا میں اس کا عرض کرتا ہوں. دیکھیں سب سے ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے حساب سے میں آپ کو خاص طور پہ عرض کروں گا کہ اکثر جو دینی مدارس ہیں ان میں شہری بچے اور جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں وہ بچے مائل نہیں ہو رہے. زیادہ تر آتے ہیں پسماندہ علاقوں سے, غریب علاقے ہیں یا مطلب گاؤں وغیرہ ہیں, وہاں سے بچے آ کر ان کو آرام سے رہائش مل جاتی ہے شہروں کے اندر, کھانا پینا لباس وغیرہ فری. اچھا وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہاں سے آئے اس ماحول سے اس ماحول میں آئے, پھر اسی ماحول میں وہ رہتے ہیں 8-10 سال تک, پھر وہ فارغ ہوئے اور پھر وہ معاشرے کے اندر کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گاؤں کے اندر یا اپنے جو اولڈ سٹیز ہیں اس کے اندر جا کر وہ کام کریں. وہ چاہتے ہیں ہمیں شہری زندگی کے اندر رہیں, آسائشیں زیادہ ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ چونکہ وہاں سے آیا, یہاں پر بھی صرف ایک مذہبی ماحول ہی رہا, دارالعلوم کا ماحول رہا, اسے نہیں پتہ ہوتا کہ شہری لوگوں کی ذہنی سطح کیا ہے. ان کی طبیعتیں, ان کی ذہنی سطح بالکل جداگانہ, ان کی اپنی جداگانہ. اب یہ کام کرتے بھی ہیں نا تو وہ ذہنی ہم آہنگی اور طبیعتیں ملتی نہیں ہیں, رزلٹ نہیں نکلتا. اچھا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے غریب خاندان سے آئے ہوتے ہیں, ہر ایک نہیں کرتا, میں ایک مختلف وجوہات بتا رہا ہوں, کہ وہ جا کے اپنی ضروریات ان لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں فوراً. جیسی کوئی آیا اس نے ذرا عقیدت کا اظہار کیا, ہاتھ چوم لیا, تو میں نے سوچا کہ یہ تو میرا مرید ہی ہو گیا, بول دو اس کو کچھ بھی کر دے گا. اچھا پھر وہ اپنی ضرورتیں ظاہر کر دیتے ہیں, جی مجھے یہ دلوا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, اس سے لوگ ہو جاتے ہیں بدظن. تو اس سے بھی ایک بہت ہی منفی اثر مرتب ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جو دارالعلوم کوئی بھی دینی مدارس کام کر رہے ہوں وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو قریب کریں. اس کو قریب کرنے کے لیے یقینی سی بات ہے کہ آپ کو ایک بہت اچھی پلاننگ کرنی چاہیے. نمبر 1 آپ کو ایک بہت بہترین ماحول فراہم کرنا ہے, صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے. اب آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہے نا, کہ آپ کو یہ مطلب یہ چیز بھی دیکھنی ہے, یہ چیز دیکھنی ہے, اگر نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ پہ سختی ہو سکتی ہے. پاکستان تو واقعی ایک آزاد ملک ہے, بالکل ہی آزادی ہے اس میں ہر طرح کی. آپ خصوصاً دینی مدارس میں چلے جائیں,
گندگی، صفائی کا فقدان، مکھیاں اڑ رہی ہیں. میں ہر دارالعلوم کا نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی برا محسوس نہ کرے کسی تک یہ بات پہنچے، لیکن اکثر جگہ ایسے ہی ہے. کچھ طلبہ کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ جسم سے اسمیل آ رہی ہے پسینے کی، وہ کپڑے دھو رہے ہیں نہیں دھو رہے ہیں. اچھا پھر بیڈ لینگویج یوز کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں ہیں. انہیں نہیں پتہ کہ ہمیں معاشرے میں کس طریقے سے ایک فکری یا سوچ کا انقلاب پیدا کرنا ہے، طبیعتیں کیسے بدلنی ہیں. بس چل رہے ہیں بیچارے. اس سے نتیجہ پھر بہت ایسا نکلتا ہے کہ شہری بچے آتے نہیں ہیں اور وہ بچے مؤثر انداز سے کام نہیں کر پاتے ہیں. اس سے لوگ دین سے دور ہیں. ہماری اکیڈمی میں 98% حضور شہری بچہ ہے اور اتنے زبردست پڑھے لکھے بچے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. اچھا ایک تو یہ ماحول، آپ یہ صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو قریب کرنا چاہیے. پھر یہ کہ آپ ایک فیوچر پلان کریں. ایک بچہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ اب مثال کے طور پہ آپ کے یہاں کا مسئلہ دیکھ لیں. ایک بچہ اگر کہتے ہیں بھی آپ عالم بنائیں، مفتی بنائیں، اچھا بنا لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ کس طریقے سے ذریعہ معاش اختیار کرے گا؟ کوئی فیوچر پلاننگ ہی نہیں ہے. آپ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں بھائی اپنے جا کر اور وہ بیچارہ ہر جگہ نہیں کام کر، ہر شخص کام نہیں کر سکتا ہے، ہر شخص کو وسائل نہیں ملتے ہیں، ذرائع نہیں ملتے ہیں. وہ مطلب ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس کو دیکھ کر 10 لوگ کہتے ہیں، اس کو نشان عبرت بنا لیتے ہیں، بولتے ہیں نا بابا نہ جو اس کا انجام ہوا ہمارا بھی ہوگا. یہ ہمارے یہاں پلاننگ کی کمی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ہم حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں وہاں پر. اب جیسے مثال کے طور پر ہم نے 6 سال کا کورس کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب 6 سال میں آپ عالم مفتی کیسے بنا دیں گے؟ میں کہتا ہوں آپ دور رہ کر کویسچنس نہ کریں، آپ میرے پاس آئیں، میرے ساتھ ایک آپ ٹیبل ٹاک کریں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں کیسے کر رہا ہوں. اور اللہ کا کرم ہے کہ جس نے مجھ سے گفتگو کی ہے وہ یہ کہتا ہوا اٹھا ہے کہ آپ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے اکثر جو ادارے ہیں ہم لوگ وہ پرانی طرز کے مطابق پڑھا رہے ہیں. سلیبس وہی ہے، وہی کتابیں ہیں، وہی انداز ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیکار کتابیں معاذ اللہ ان میں برکت نہیں ہے، ان میں بہت برکت ہے، لیکن اب ماحول بدل چکا ہے. اب اسکول کے ایجوکیشن دیکھ لیں آپ، انہوں نے کتنا اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے. ایجوکیشن میتھڈ تبدیل ہو گیا ہے، سلیبس تبدیل ہو گیا ہے، مونٹیسری سے بچہ چلتا ہے. اب میرے بچے 5ویں سال میں پڑھ رہے ہیں، لیکن میں ان کی کتابیں دیکھتا ہوں، یقین کریں ہم نے میٹرک تک میں وہ کتابیں نہیں پڑھی تھی. اتنی مشکل آکسفورڈ کا کورس ہے اور ایسی ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ وہ، اور اتنے ذہین ہو گئے ہیں بچے کہ آپ ان سے گفتگو کر کے دیکھیں. کمپیوٹر تو ایسا یوز کرتے ہیں کہ کیڑے بن چکے ہیں. ہمارے دور میں تو موبائل فون بھی صحیح طریقے سے نہیں آیا تھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ بچے کے لیے مستقبل کے لحاظ سے جب تک ایک پوری پلاننگ نہیں کریں گے تو یہ بچے آپ کی طرف آئیں گے نہیں، اور جب آئیں گے نہیں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ ہماری ہم جیسے اکیڈمی قائم کی، ہم نے اس میں تھوڑی سی چینج کی. ایک تو سلیبس ہم نے ایسا منتخب کیا کہ وہ کتابیں جو موجودہ دور کے اعتبار سے پریکٹیکلی طور پہ کچھ مطلب مؤثر نہیں ہیں ان کو ہم نے نکال دیا. پھر ہم اپنا خود کچھ کتابیں نئی مرتب کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اکابرین کی کتابوں کی ہی برکت ہے، ہمارے اکابرین کا ہی سارا فیض ہے، انہیں چھوڑیں گے نہیں. اور ہم موجودہ دور کے نوجوانوں کو، جو ینگ جنریشن ہے ہماری، اسے پچھلے والے تعلیم سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ویسا رکھیں گے بھی نہیں، اسے تھوڑا سا ہم نے تبدیل کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ، اور پھر میری فیوچر پلاننگ ہے. دیکھیں آج کے دور میں ماشاءاللہ بہت سے علماء کام کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا دائرہ اثر محدود ہوتا ہے. کسی کا بہت وسیع ہے، کسی کا محدود ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک بہت بڑے مفتی ہیں لیکن آپ ایک مسجد میں ہیں بس، تو آپ کا دائرہ اثر جو ہے مسجد تک رہے گا. زیادہ جمعے کی آپ اسپیچ کریں گے، اس میں آپ کے 5000 10,000 پبلک ہے، تو 10,000 ہر جمعے آپ کو سن رہا ہے، اور ان میں جتنی تبدیلی ہو رہی ہے. بہت سے ایسے جو میڈیا پر آ چکے ہیں، وہ کروڑوں کے اندر کام کر رہے ہیں، اور جو کروڑوں میں کام کرے گا اس کا دائرہ اثر اتنا ہی بڑھے گا، لوگ اس سے متاثر بھی ہوں گے، بڑے پیمانے پہ چینج آئے گا. میرا ذہن ایسا ہے کہ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہترین باصلاحیت اسکالرز تیار کریں، ان میں لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہوں، اور ان کو میڈیا پر لے کر آئیں. وہ بہترین انداز سے لوگوں، عوام الناس کی ذہنی سطح پہ اتر کر علم سکھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. یوں نہیں کہ آپ دینی بات کو اتنے مشکل انداز سے پیش کریں کہ لوگ کہیں گے یار کیا علمی بات کہی، لیکن آپ نے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں، تھی بڑی مشکل لیکن بات بڑی بہترین. بھائی بات کا بہترین ہونا تو تب آپ جانیں جب آپ نے اس کو سمجھاؤ. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اکثر اسکالرز جو ہیں اتنے مشکل انداز سے دین کو پیش کرتے ہیں
کہ عام آدمی حضرت کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ بازی جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کے بالخصوص جو ینگ جنریشن ہے ان کے ذہن کے اندر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی اس کے پیچھے نماز پڑھنی، اس کے پیچھے نہیں پڑھنی، یہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، یہ بھی سنی کہتا ہے، یہ امام اہل سنت کو ماننے والا ہے، یہ کسی اور کو ماننے والا ہے. تو یہ جو مرجنگ کی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو پرانی کتابیں ہیں یا آج کا جو زمانہ ہے اس کو مرج کرنا، اس کے متعلق میں چاہوں گا کہ آپ مزید. میں نے تو ویسے یہ دینی تعلیم کے اعتبار سے یہ گفتگو بات کہی تھی، لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارا نوجوان بڑا پریشان ہوتا ہے. نوجوان ہی نہیں، جو ذرا اوور ایج ہو جاتے ہیں وہی بیچارے پریشان ہیں کہ ہم صحیح ہیں یا نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ وساوس ہر طرف سے متوجہ ہوتے ہیں. مجھ سے جب کوئی اس قسم کے الجھن کا ذکر کرتا ہے تو میں ان کو ایک ہی بات آسان سی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ قرآن سے اکتساب کریں. قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ ہم سے کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یقیناً 1500 سال کے عرصے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے لے کر آج تک کوئی نہ کوئی انعام یافتہ بندے تو گزرے ہوں گے نا. ان انعام یافتہ بندوں کی ایک فہرست بنا لیں آپ. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، دعا کرنے کے لیے واجب قرار دے دی، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلا. ان کا راستہ دیکھ لیں، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے اعمال و افعال کیا تھے، اس کو فالو کر لیں. بالکل آسان سا پیمانہ ہے. آپ نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نہ میری رائے کو قبول کریں نہ آپ کی، آپ خود براہ راست کرنے کی کوشش کریں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں 1500 سال کے عرصے میں گزرے ہیں، وہ سب کے سب وہ تھے جو اللہ کی بھی تعظیم کرنے والے تھے، نبیوں کی تعظیم کرتے تھے، صحابہ کی تعظیم، اولیاء اعظام کی تعظیم کرتے تھے. وہ بزرگان دین سے فیض حاصل کرنے کے قائل تھے. جو مقامات متبرک ہیں، جہاں بزرگان دین کے قدم لگے ہیں، انہوں نے عبادات اختیار کی ہیں. جیسے بخاری کی آپ روایات دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باقاعدہ سفر کرتے تھے ان مقامات کے لیے جہاں کہیں ثابت تھا کہ سرکار نے نماز پڑھی ہے. اور پھر آپ اپنے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تلقین کرتے تھے کہ نافع، اور سمجھاتے تھے. بخاری کی کئی روایتیں لگاتار، میں نے بھی درس بخاری کیا تھا تو اس میں نے یہ بیان بھی کیا کہ فلاں جگہ جانا، فلاں پہاڑ کے پاس فلاں طویل درخت ہے، اس کے پاس ایک کالا ٹیلا، اس پہ سرکار نے نماز پڑھی ہے. تو یہ اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح نبی انبیاء علیہ السلام کے لیے علوم غیبیہ کا قائل ہونا، لیکن اس اعتبار سے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نبی ایک ذرے کا علم بھی نہیں جان سکتا. جو مان لے وہ کافر ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم یقیناً اللہ تعالیٰ کے علوم کے برابر، کیا اس میں نسبت ہی کوئی نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا علم سمندر کی طرح اور نبی کریم کا ایک قطرہ، اس لیے کہ سمندر بھی محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. تو اس طریقے سے جب آپ دیکھیں گے تو ہمارے اکابرین کے عقائد، نظریات، معمولات وہ سب سامنے آئیں گے. اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی جہالت میں اضافے کر دیتے ہیں. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے. میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ اگر جیسے ہمارے یہاں ایک بھینس کالونی ہے، وہاں پہ بھینسیں بندی ہوئی ہیں، باڑا ہے، تو وہ جب دودھ نکالتا ہے نا تو وہ پہلے برتن کے اندر اتنا سا پانی لے لیتا ہے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں یہاں. وہ اتنا سا پانی لے لیتا ہے، اس میں دودھ نکالتا ہے. اچھا پھر آتے ہیں دکانوں والے، وہ اپنے بڑے بڑے ڈرم رکھتے ہیں، وہ اتنا پانی پہلے ڈال کے لاتے ہیں، وہ دودھ اس میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ جاتے ہیں دکانوں پر، دکان والا اپنے ٹب میں اتنا سا پانی ڈالتا ہے، وہ اس میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ ہمارے گھر پہ پہنچتا ہے تو ہماری بہنیں بھی اس سنت پر عامل ہوتی ہیں، وہی برتن میں اتنا سے پہلے پانی ڈالتی ہیں، پھر اس میں دودھ ڈالتی ہیں. آپ دیکھیں اس دودھ میں اور جو بھینس کے تھن سے نکلا تھا اس دودھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں دودھ. یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر سے بعض اوقات معمولات یا عقائد آ رہے ہوتے ہیں اس میں جاہل ایڈنگ کر دیتے ہیں. اچھا اگلی نسل جب اس کو قبول کرتی ہے تو ایز اٹ از لے لیتی ہے اور سمجھتی ہے وہی ہے جو اکابرین سے ہو کر آیا ہے. اس طرح چلتے چلتے جب وہ چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10ویں نسل تک پہنچتا ہے تو ہر ایک کی جو پھلجڑیاں ہوتی ہیں اس میں مل مل کے وہ اتنی تبدیلی کر دیتی ہیں کہ اصل چیز بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور یہ بالکل بدلی ہوئی شکل آ جاتی ہے. اسی لیے ہم تمام اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کریں گے جو آپ کے نظریات ہیں، جو آپ کے عقائد ہیں، ان کو آپ لکھیں باقاعدہ. جو آپ کے گھر میں رسومات ہیں، خیالات ہیں، نظریات ہیں، ان کو ایک دفعہ تحریر کر لیں اور کسی اچھے عالم دین اور مفتی صاحب سے رجوع کر کے آپ دکھائیں ان کو کہ دیکھیں جی میرا یہ عقیدہ یہ صحیح ہے. اور اس میں جو ہم معمولات مثلا دیکھیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے بارے میں عورتوں نے مشہور کر رکھا ہے مرد نہیں کھائیں گے. بھئی ہم نے کیا قصور کیا اور آپ نے کیسا ٹھیکہ لے لیا کہ آپ کھائیں گے اس کو. تو
یہ اس طرح کے قیودات، یا جیسے سفر کا مہینہ آتا ہے تو وہ بھائی بلاؤں کا مہینہ ہے، سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں آٹے کی گولیوں کے اوپر، وہ گولیاں بنا کر پھر اس کو دریا میں ڈال رہے ہیں مچھلیوں کے لیے، یعنی مچھلیاں اتنی پاورفل ہیں، وہ گویا کہ اللہ کی ولی بن گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کہ وہ دعا کریں گی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کی نحوست کا شدت سے انکار کیا ہے، یہ کفار کا عقیدہ تھا۔ یہ تو جب ہم اس قسم کی چیزیں علماء کے سامنے رکھیں گے تو پھر اصلاح ہوگی، تصحیح ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز جائز ہوتی ہے، علماء اس کے جواز کے فتویٰ دے دیتے ہیں، وہ عوام کے ہاتھ میں جاتی ہے اور اس میں پھر پیدا ہو جاتا ہے بگاڑ، اور اس کو پھر بگاڑ کو ختم کرنا پھر علماء کے بس کی بات نہیں رہتی ہے، اس لیے رابطہ بہت ضروری ہے۔ ضروری ہے انشاءاللہ حضور، یہ باتیں انشاءاللہ بریک کے بعد جاری رہیں گی، اور بہت کچھ ابھی حضرت سے پوچھنا ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، والسلام علیکم۔